علیکم، میں امداد سمرو۔ اب صرف یہ دعویٰ کرنا باقی رہ گیا ہے کہ پاکستان قائد اعظم نے نہیں، عمران خان نے بنایا تھا، یعنی بانی پاکستان عمران خان صاحب تھے۔ ایسے ایسے دعوے سامنے آ رہے ہیں، ایسے ایسی گفتگو کی جا رہی ہے کہ سن کر بے ساختہ منہ سے نکل جاتا ہے کہ یار یہ لوگ کتنے جھوٹے ہیں۔ میں تحریک انصاف کے ترجمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب لاہور کا دورہ کر کے گئے۔ ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ جی آپ بتائیں کہ آپ نے 13 سال کے دور میں کیا بنایا خیبر پختونخوا میں۔ یہاں تو کوئی جواب نہیں تھا، لیکن ٹی وی ٹاک شوز پر جو جواب دیا جا رہا ہے اس پر میں نے آپ کے سامنے حیران کن حقائق رکھنے ہیں کہ کتنا بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے قوم کے ساتھ اور یوتھ کے ساتھ جن کی عمران خان صاحب نمائندگی کے دعوے دار ہیں۔ یعنی ان کو ایک جھوٹے پروپیگنڈا کا شکار کیا جا رہا ہے۔ اس پر بات ہوگی۔ ساتھ ساتھ اڈیالہ میں رات گئے ایک آپریشن ہوا اور گرفتار کیا گیا عمران خان صاحب کی بہنوں کو، واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور کراچی والوں کے لیے آج بہت اچھا دن کہ تقریباً کوئی 64 سال کے بعد کراچی میں ڈبل ڈیکر بسوں کی واپسی ہوئی ہے۔ آج افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اس کا روٹ کیا ہوگا، بسز کا کرایہ کتنا ہوگا، اور کیا جتنی بسیں لائی گئی ہیں یہاں تک معاملہ محدود ہوگا یا اس کو توسیع دی جائے گی، ایکسپینڈ بھی کیا جائے گا۔ اس سارے معاملے پہ آپ کے ساتھ میں نے گزارشات رکھنی ہے اپنی، لیکن آغاز کر لیتے ہیں جی۔ اڈیالہ کل عمران خان صاحب کی بہنیں، تینوں بہنیں علیمہ خان، ڈاکٹر عظمیٰ خان اور نورین نیازی صاحب پہنچی ہوئی تھی اڈیالہ کے باہر۔ پولیس نے بیریئرس لگائے ہوئے تھے اور وہ لگا کر جالیوں والے جو بیریئرس ہوتے ہیں لگا کر راستہ بند کر دیا تھا۔ وہاں بیٹھ گئی تھیں اور انہوں نے ان کے ساتھ کافی سارے کارکن بھی تھے۔ رات گئے ایک ویڈیو منظر عام پر آتی ہے کوئی 12 ساڑھے 12 بجے کے بعد، جس میں علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ جی کارکنوں کو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ چلے جائیں۔ اب اس کے پیچھے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ کارکن چلے جائیں تو پھر آہستہ آہستہ کر کے سب نکل جائیں تو ہم بھی نکل جائیں گے۔ ظاہر جب تک وہ کارکن بیٹھے رہیں گے تو ان کو بھی بیٹھنا پڑے گا، اور ان کا مقصد ایک ہوتا ہے کہ جو ملاقات کی تاریخ ہے اس تاریخ پر ہم دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے۔ پھر وہ رات گئے تک بیٹھتی ہیں اور ان کو اس چیز کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھی رہیں گی اور انتظامیہ ہمیشہ کی طرح بلا وجہ ایک آپریشن شروع کر دے گی، بلا وجہ، تو اسے خبر بنتی ہے۔ تو کل بھی یہی ہوا، وہ کہتی رہی کارکنوں کے کہ آپ لوگ چلے جائیں۔ بہرحال وہ کافی سارے چلے گئے، بہت کم کارکن رہ گئے تھے، انگلیوں پہ گننے جتنے کارکن۔ تو وہ کارکن بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک رات کو پھر پولیس کی تفریح تو تھی، مزید بڑھ گئی، واٹر کینن ایکٹیو ہو گیا۔ دیوار کے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ 10 15 20 لوگ بیٹھے ہوئے اور ان کے بالکل سامنے پولیس ہی پولیس ہے، یعنی جتنے لوگ ہیں اس سے 10 گنا زیادہ پولیس ہے۔ اور پھر واٹر کینن کا استعمال شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے لوگ تتر بتر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کو، ان کی بہنوں کو، وہ جو کہ خبروں کے مطابق انہوں نے واٹر پروف جیکٹس پہنی ہوئی تھی۔ پہلے تو پچھلی بار تو وہ شاپر جو ہوتا ہے وہ انہوں نے چڑھا لیا تھا اپنے اوپر، ظاہر پانی سے بچنے کے لیے، اتنی شدید سردی ہے تو جو ان سے اپاؤ ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا۔ تو کل وہ جیکٹس، رین کوٹ جس کو کہتے ہیں، وہ پہن کر آئی ہوئی تھی۔ تو بہرحال ان کو وہاں سے اٹھایا گیا اور اٹھا کر ہمیشہ کی طرح پولیس نے ان کو گھما پھرا کے چکری پر لا کر چھوڑ دیا، اور پھر ڈائریکٹ پیٹرن بن گیا ہوا ہے۔ تو ان کے ڈرائیوروں کو یا دیگر جو اہل خانہ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے کہاں جا کر چھوڑنا ہے ان کو، تو وہ بھی وہاں چکری پہنچ جاتے ہیں۔ فون تو رابطہ تو ہوتا ہے کہ جی کدھر لے کر جا رہے ہیں، تو چکری رات گئے، ان کو 2 ڈھائی بجے تک چھوڑ دیا گیا اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اب اس میں میں جو ویڈیو جب دیکھ رہا تھا علیمہ خان صاحبہ کی، جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ جی کارکنوں کو میں کہتی ہوں چلے جائیں کیونکہ کارکنوں پر تشدد کریں گے، ماریں گے کارکنوں کو، تو اس میں مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کو بھی تھا کہ کارکن چلے جائیں گے تو پولیس آپریشن کرے گی، ہمیں بھی اٹھا لے گی تو ہماری خبر بن جائے گی۔ اگر کارکن بیٹھے رہیں گے زیادہ، 500 400 500 لوگ ہوتے ہوں، تو پولیس کو بڑا مشکل پیش آتی ہے کوئی ایکشن کرنے میں، کارروائی کرنے میں۔ پھر تشدد شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے پتھراؤ شروع ہو گیا، یہاں سے لاٹھی چارج شروع ہو گئی، تو پھر ایک بڑا جو ہے نا وہ کھینچا تانی والا ماحول، ایک محاذ سا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے پولیس بھی اوائڈ کرتی ہے،
اور علیمہ خان صاحبہ کو بھی خبر پتہ تھا کہ جی اگر زیادہ لوگ ہوں گے تو آپریشن نہیں ہوگا، تو انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے کارکنوں کو کہنا بھی شروع کر دیا تھا کہ چلے جاؤ۔ ایک اور ریزن بھی تھی کہ ویسے ہی کارکن چلے جاتے تو وہ اس سے بچنے کے لیے کہ جی کارکن مجھے چھوڑ کر چلے گئے، بچنے کے لیے کہ جی میں نے خود ہی کہا تھا کہ جی میں دیا بجھا رہی ہوں، جس نے جانا چلے جائے۔ تو بہرحال یہ سین ہوا۔ مجھے اس میں اعتراض یہ ہے کہ چند لوگ بیٹھے ہیں ٹھٹرتی سردی میں، صبح تک بیٹھ جاتے ہیں، اس سے زیادہ وہ نہیں بیٹھ سکتے تھے وہاں پر، تو ایکشن لینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ خبر بنوانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ انٹرنیشنل نیوز بن جاتی ہے کیوں؟ یہ کون سے افلاطون اور ارسطو بیٹھے ہوئے جو یہ خبر اس طرح کی خبر بنواتے ہیں، اس طرح کے ایکشن لیتے ہیں؟ میں نے کئی بار کھنگالا جو ہیں صاحب اختیار لوگ، ان کو پوچھا یا ان کے قریبی لوگوں سے کہ کیوں کرتے؟ تو وہ کہتے جی ایک اگر خوف کی فضا ختم ہو جائے تو پھر ابھی 400 لوگ ہیں، 500 لوگ ہیں، پھر 4000 5000 ہو جائیں گے۔ کل علیمہ خان نے کہا نا کہ 10,000 لوگ اکٹھے ہو جائیں، میں دیکھتی ہوں کیسے ہمیں اٹھاتے ہیں یہاں سے۔ انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ آئے، کارکن آئے، اگر لیڈرشپ نہیں آتی تو کارکن کسی ہدایت کا انتظار نہ کرے، اگلے ہفتے 10,000 کارکن اکٹھے ہو جائیں۔ تو وہ اس 10,000 کارکنوں کے اکٹھے ہونے سے یا اس سے زیادہ یا اس سے کم ہزاروں کارکنوں کے جمع ہونے سے بچنے کے لیے یہ ایکشن کیا جاتا ہے تاکہ کارکنوں کو پتہ ہو کہ وہاں جائیں گے تو وہاں پھینٹا لگے گا، تو لہٰذا وہ نہیں آتے۔ بہرحال کوئی قابل ستائش عمل یہ نہیں ہے، نہ ملاقات روکنا اور نہ اس طرح ڈنڈے چلانا۔ اب مذاکرات اس سے جڑا معاملہ ہے، تو طارق فضل چودھری صاحب نے آفر کیا تحریک انصاف کو، تاریخ بھی دے دی ہے، آ جائیں 12 جنوری کو اسپیکر آفس تحریک تحفظ عین پاکستان تحریک انصاف ان کی لیڈرشپ آ جائے، 12 جنوری کو سنجیدہ اپنا تجاویز لے کر آ جائیں، مذاکرات کے لیے تیار بیٹھے، کر لیتے مذاکرات۔ تو حکومت تو بالکل سریعام مذاکرات کی بات کر رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی مذاکرات ہم تو چاہتے ہیں، عمران خان صاحب نہیں چاہتے، بیرسٹر گوہر چاہتے ہیں مذاکرات، علیمہ خان نہیں چاہتی۔ تو تحریک انصاف کے اندر یہ مسئلہ بھی تو ہے۔ تو 10,000 کارکن آپ سے اکٹھے نہیں ہو رہے تو آپ مذاکرات کی طرف چلے جائیں، جو کل بیرسٹر گوہر نے بات کی کہ ہم چاہے جتنی مرضی شدید تحریک چلا لیں، جب تک ہمارے پاس مذاکرات کا راستہ ہم نہیں اختیار کریں گے، ہم مسئلے کے حل کی طرف یعنی عمران خان کی رہائی کی طرف ہم نہیں جا سکتے۔ ایک تو یہ معاملہ، دوسرا یہ چورن بیچ رہے ہیں جھوٹ کا، اور جھوٹ تیزی سے پھیلتا ضرور ہے، اس کی سپیڈ سچ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے نا تو پھر جھوٹ بولنے والے کی زبان پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ ایک بار لوگوں نے آپ پر اعتبار کر لیا، 2 بار کر لیا، 3 بار کر لیا، 4 بار کر لیا، بار بار۔ وہ عمران خان خود بھی کسی کا قول دہراتے رہتے ہیں کہ آپ زیادہ لوگوں کو تھوڑے لوگوں کو زیادہ وقت تک بیوقوف بنا سکتے ہیں یا زیادہ لوگوں کو زیادہ وقت تک بیوقوف نہیں بنا سکتے، اس طرح کا کچھ، میں تھوڑا سا اس کو کنفیوز کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ آپ زیادہ عرصے تک لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا کر رکھ سکتے، الو نہیں بنا سکتے لوگوں کو۔ انہوں نے تو بڑے عرصے تک بنائے رکھا ہے۔ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، قومی میڈیا کا کوئی خیبر کراچی کے علاوہ، لاہور کے علاوہ ان کو تو کوئی شہر نظر ہی نہیں آتا۔ کوئٹہ میں جو مرضی ہو جائے وہ خبر نہیں دیں گے، اپنا ملتان میں جو مرضی ہو جائے خبر نہیں دیں گے، پشاور کیپٹل سٹی ہے صوبے کا، وہاں جو مرضی ہو جائے خبر نہیں دیں گے۔ ان کے لیے خبر 2 شہر ہے یا 3 شہر ہے قومی میڈیا، سو کالڈ قومی میڈیا۔ تو پشاور کا بیڑا کیسے غرق ہوا کسی کو نہیں پتا۔ 13 سال کا حساب کتاب لینے کو تیار نہیں ہے کہ یہ 13 سال میں کیا کیا آپ نے خیبر پختونخوا میں۔ لاہور آئے سہیل آفریدی صاحب، ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان سے سوال ایک ہوا تھا کہ آپ صرف 5 منصوبے بتائیں، دوڑ لگا دی، کوئی 5 منصوبے نہیں ان کے پاس۔ ہمارے دوست ارسلان سرور وڑائچ صاحب جو ہیں، جو ہمارے سی او بھی ہیں، وہ تحریک انصاف کے لوگ جتنے ہمارے پاس آتے ہیں ان سے یہی سوال کرتے ہیں، گزشتہ کوئی جب سے تحریک انصاف کی مرکز میں حکومت تھی اور کے پی کے میں جب سے ہے، کہ یار ایک مجھے بتاؤ، کوئی 3 منصوبے بتاؤ جو تم لوگوں نے مطلب تحریک انصاف کی سوچ کے مطابق بنے ہو، یہ نہ ہو کہ کاپی نقل کرنا بھی اچھی بات ہے، جیسے بی آر ٹی بنا دی لاہور کی میٹرو کو دیکھ کر، چلو اچھی بات، لیکن اپنا آپ کا کیا تھا برین چائلڈ جو آپ نے، کوئی ایک منصوبہ نہیں۔ یہی ہوا، پوچھا گیا کہ جی کتنے منصوبے بنائے ہیں تو دوڑ لگا دی، لاہور آئے ہوئے تھے لاہور کو فتح کرنے۔ اب شفیق جان نوجوان ہے، پی ٹی آئی کے وہاں کی حکومت کے ترجمان ہیں بیرسٹر سیف کی جگہ، سہیل آفریدی صاحب کے،
محمد مالک صاحب کا پروگرام ہے قومی ٹی وی کے اوپر. اس پروگرام میں سینیٹر افنان مسلم لیگ نون کے افنان اللہ خان صاحب وہ سوال کرتے ہیں کہ جی چھوڑ دیں آپ لاہور، آپ نے دیکھا لاہور جیسا بھی تھا، آپ صرف اپنے 5 کوئی ہسپتال بتا دیں جو آپ نے بنائے ہو کے پی کے میں. آغاز کرتے ہیں LRH، اور LRH میرا خیال ہے افنان صاحب کو اندازہ نہیں تھا کہ LRH کیا ہے، تو انہوں نے اس کو نہیں ٹوکا. حیات آباد کمپلیکس، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس، تو افنان نے کہا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس آپ نے بنایا ہے. اب LRH لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جو ہے وہ 1924 کا بنا ہے. وائسرائے لارڈ ریڈنگ پشاور گئے تھے، ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھی، تو اپنی اہلیہ کے نام پر انہوں نے وہ ہاسپٹل بنایا تھا 1924 میں. یعنی عمران خان صاحب کی پیدائش سے بھی کوئی 3-4 دہائیاں پہلے. اور دعویٰ کیا کہ جی پی ٹی آئی نے بنایا. اتنا جھوٹ. حیات آباد میڈیکل کمپلیکس وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی سے تھے حیات خان شیرپا، ان کے نام پہ بنا ہوا ہے. وہ 1990 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اور 1992 میں وہ کمپلیٹ ہوا تھا. 500-550 بستروں کا ہسپتال ہے. جب عمران خان صاحب ابھی کرکٹ کھیل رہے تھے، جب ابھی ورلڈ کپ ہی نہیں جیتے تھے، تب کا وہ ہسپتال بنا ہوا ہے، اور باقی آگے نام ہی نہیں تھے ان کو آتے. تو یہ بیچ رہے ہیں لوگوں کو. اور پھر جب یہ بات کر رہے ہوتے تو بندہ کہنا شروع کر دیا یار کتنے جھوٹے ہیں یار کتنے ڈھیٹ ہیں یار، کتنے مطلب بندہ آگے الفاظ جو زبان پر آتے ہیں وہ نہیں کہنے چاہیے. کہ آپ نے 13 سال میں کوئی ہسپتال نہیں بنایا کہ بتا سکے؟ بس سندھ والے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے SIUT بنایا، ہم نے NICVD کا جال بچھا دیا، ہم نے گمبٹ بنایا، ہم نے سکھر میں اتنے بڑے ہسپتال بنائے، سکھر میں 6-7 یونیورسٹیز بنائیں، اتنی یونیورسٹی سے اتنی یونیورسٹیز کر دی. آپ یہ بھی نہیں بتا سکتے. اور کہتے کیا ہیں کہ جی میرا لیڈر جو ہے نا اس نے کہا ہے کہ سڑکوں سے قومیں نہیں بنا کرتی. شاباش ہے بھائی، بیڑا گرک کر دو، کباڑا کر دو. تو یہ عجیب و غریب قسم کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جھوٹ بیچو. پہلے عام لوگ تحریک انصاف کے عام کارکن اسی طرح کا جھوٹ بولا کرتے تھے. ہاں آج کل ایک اور چیز چل رہی ہے، پشاور یونیورسٹی، وہ بھی کہتے ہیں پی ٹی آئی نے بنائی ہے. یار وہ بھی میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی پیدائش سے پہلے کی ہے. پشاور یونیورسٹی عمران خان نے کیسے بنائی، پی ٹی آئی نے کیسے بنائی؟ یہ ان کا عالم ہے. اچھا جی، آج کراچی والوں کے لیے ایک اچھی چیز کہ کراچی میں ڈبل ڈیکر بسیں کوئی 64-65 سال کے بعد آ گئی ہیں. شرجیل نام میمن صاحب نے بسز کا افتتاح کیا ہے. پہلی فلیٹ جو ہے وہ اس کے لیے روٹ 22 کلومیٹر کا وہ ہے ملیر ہالٹ سے فوارہ چوک شارع فیصل زینب مارکیٹ، یہاں تک بسیں چلیں گی. اور 80 روپے سے 120 روپے اس کا کرایہ ہے. اور شرجیل نام میمن نے کہا ہے کہ 2026 تک مزید بسیں، یعنی جو ابھی سال کل سے شروع ہونے والا ہے، مزید بسیں آئیں گی اور پورے شہر کی تمام بڑی شاہراہوں پر یہ بسیں چلائی جائیں گی. تو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کراچی، ایک زمانہ تھا جب کراچی میں بسیں جلانے کا رواج نہیں تھا احتجاج کے نام پر، تو تب کراچی کا جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم تھا وہ بہترین تھا، انٹیگریٹڈ تھا. یعنی آپ کو بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوتی تھی. جب بسیں جلنا شروع ہوئیں تو پھر ڈبل ڈیکر بھی بند ہو گئی، تو پھر بہت کچھ بند ہو گیا. سرکار سندھ حکومت نے گزشتہ 7-8 سال سے تیزی کے ساتھ شہر کا ٹرانسپورٹ میں بہتری لانے کی کوشش کی ہے. الیکٹرک بسیں چلائی گئیں، پیپلز بسیں چلائی گئیں، نہ صرف کراچی بلکہ حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں بسیں دی گئی جو قریبی شہروں کو جوڑتی تھی، جوڑ رہی ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کو. اور گرین لائن اور اورنج لائن انٹیگریٹڈ کرنے کا جو منصوبہ تھا اس کو بھی پرسوں مکمل کیا گیا، تو اس کا بھی شرجیل نام میمن نے افتتاح کیا تھا. اور الیکٹرک بسیں جو ہیں پاکستان میں سب سے پہلے سندھ میں آئیں، تو وہ ابھی تک کوئی 84 بسیں چل رہی ہیں یا 50 چل رہی ہیں، 84 مزید آ گئی، 34 مزید آ گئی ہیں، اور 500 بسیں آنی ہیں ابھی اسی سال کوشش
بتایا جا رہا ہے کہ ہوگی، اور 8,000 بسیں پورے سندھ بھر میں چلانے کا پروپوزل تھا جس پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے بڑا ایک اچھا منصوبہ کراچی کے لیے، کراچی کے شہریوں کے لیے۔ ظاہر ہے کراچی کے شہریوں نے دہائیوں تک سفر کیا ہے۔ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، لیکن جتنا معاشی ہب ہے اتنا وہ نشانے پہ بھی رہا ہے، سب کے نشانے پہ رہا ہے۔ تو اب جا کر ٹرانسفارم ہو رہا ہے شہر۔ ظاہر ہے شہر میں اب کچھ انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں، لیکن جو سڑکیں اس قابل ہیں، بڑی بڑی سڑکیں، اور وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ سارا کچھ تباہ ہے، وہاں پر شاہراہیں جتنی ہیں بڑی، وہ ساری بڑی زبردست بنی ہوئی ہیں، تو ان کے اوپر ٹرانسپورٹ، جدید ترین ٹرانسپورٹ آ بھی چکی ہے اور مزید بھی لائی جا رہی ہے۔ کراچی کے شہریوں اسی چیز کے حقدار ہیں، ہڑتالوں کے، جلاؤ گھیراؤ کے، توڑ پھوڑ کے حقدار نہیں ہیں۔ تو سندھ حکومت نے ایک اچھا کام کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ جو وعدہ کر رہی ہے حکومت، یا جو شری نام محمد صاحب نے کہا ہے کہ ہم ہر سڑک پر ڈبل ڈیکر چلائیں گے اور پھر ایک انٹیگریٹڈ ماس ٹرانزٹ سسٹم دیں گے کراچی کو، جو 88 میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔